نام بچے ساتھ آیا ہوں سید محمد صاحب گردوارے دعا کے خاطر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کون ہے جو میری بات کو یاد کرے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں اس ذمہ داری کو لیتا ہوں، میں آپ کی بات یاد بھی کروں گا، اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں اپنی انگلیوں پر گن کر فرمائیں. پہلی بات فرمائی اتق المحارم، کہ گناہوں سے، محرمات سے بچو، تکن اعبد الناس، تم اللہ کے عابد گزار بندے بن جاؤ گے. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وارض بما قسم اللہ لکم تکن اغنى الناس، کہ اللہ نے جو تمہیں عطا کر دیا، تمہارے نصیب میں لکھ دیا، اس پر تم راضی ہو جاؤ تو تم بہت زیادہ مالدار بن جاؤ گے، بہت زیادہ مستغنی بن جاؤ گے. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے. اور چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی احب للناس، کہ تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو ما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور پانچویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لا تکثر الضحک، زیادہ ہنسو نہیں، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. گزشتہ 2 جمعوں کے اندر اس کلمے کی تشریح کی گئی، اس جملے کی تشریح کی گئی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم محارم سے بچو، اللہ کی نافرمانی کی چیزیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو تو تم عابد گزار بندے بن جاؤ گے. گو کہ تم زیادہ نوافل نہیں پڑھ رہے ہوگے، زیادہ تسبیحات نہیں کر رہے ہوگے، لیکن تم محارم سے بچ رہے ہوگے تو اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا مبارک ہے کہ تم اللہ کے عابد بندوں میں شمار کر لیے جاؤ گے. اور اس کے ضمن میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ محارم کی جو تفصیلات ہیں
اللہ کے جو محرمات ہیں ان محرمات پہ ہم غور کرنا شروع کریں تو ہم سمجھتے چلے جائیں گے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کہ ہم کو سود سے بچنا ہے، ہم کو رشوت سے بچنا ہے، ہم کو حرام چیزوں سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، ہم کو غیبت سے بچنا ہے، ہم کو کینے سے بچنا ہے، ہم کو بغض سے بچنا ہے، ہم کو حسد سے بچنا ہے، ہمیں چغل خوری سے بچنا ہے، ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے جو چیز اللہ نے حرام قرار دے دی۔ شراب سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، کسی کو ایذا دینے سے بچنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا نہ رکھنے سے بچنا ہے۔ یہ تمام باتیں محارم میں داخل ہو جائیں گی۔ اس جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو دوسرا جملہ ہے، دیکھنے میں تو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن ان کے اندر حکمت سمو دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ بھی بڑا قیمتی جملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ دنیا کے اندر ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مستغنی ہو جاؤں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار بننے کا ہم کو کیا فارمولہ سکھلایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر مالداری کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دو باتیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ تم اپنی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس تقدیر پہ راضی ہو جاؤ اور قناعت اختیار کر لو تو دنیا کے مالدار ترین آدمی بن جاؤ گے۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر مالدار ترین آدمی کس کو کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام کی نگاہ کے اندر، اللہ کی نگاہ کے اندر، اللہ کے رسول کی نگاہ کے اندر مالدار یا غنی کی تعریف کیا ہے۔ عام طور پر اردو میں جب لفظ غنی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد لیا جاتا ہے یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مالداری سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر یہ اس کا حقیقی ترجمہ نہیں۔ مالداری یا غنا اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے مستغنی ہو جائے، بے احتیاج ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس انداز سے سمجھایا لیس الغنا عن کثرت العرض، مالداری یہ نہیں ہے کہ ساز و سامان مال و دولت بہت زیادہ ہو جائے، ولکن الغنا غنى النفس، مالداری در حقیقت یہ نفس کی مالداری ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنے من کے اندر ہے، وہ کسی سے سوال نہیں کرتا، کسی کی دولت کے اوپر نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، کسی سے اس کو ذاتی منفعت نہیں ہے، وہ کسی کے بارے میں غرض نہیں رکھتا۔ جیسے آج دنیا کے اندر ایک عجیب چلن ہو گیا کہ مسلمان سے دوستی رکھتا تھا، مسلمان سے تعلق رکھتا تھا، اس کی بنیاد ہوتی تھی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودگی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جس دن اللہ کے عرش کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین 7 آدمیوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب ان میں 7 آدمیوں میں 2 افراد وہ ہیں المتحابان فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو آپس میں محبتیں تھیں، تعلقات تھے، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ آج دنیا کے اندر وہ آدمی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جس کے ایس ایچ او سے تعلقات ہیں، ایس ڈی ایم سے تعلقات ہیں، وزیر اعلیٰ سے تعلقات ہیں، گورنر سے تعلقات ہیں، وزیر اعظم سے تعلقات ہیں، بیوروکریسی سے تعلقات ہیں، سیاستدانوں سے تعلقات ہیں، بڑے بڑے تاجروں سے تعلقات ہیں۔ کہتے ہیں یار بڑا اچھا زبردست آدمی،
اور اس کے بڑے بڑے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کی بنیاد پر وہ اپنے کام نکالواتا ہے۔ اگر تعلقات کسی کی فلاح کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو یہ تعلقات برے نہیں، یہ قابل تعریف ہیں، اس پہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر تعلقات اس بنیاد پر ہیں کہ میرے حرام کا مال آ رہا ہے، میں اس کو کلیئر کروا لوں، میں فلاں چیز ناجائز طریقے سے پاس کروا لوں، یہ تعلقات مذموم ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالداری یہ اسباب و وسائل کی بہتات کے اندر نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ مالداری ہے انسان کے نفس کی مالداری، یعنی وہ مستغنی ہو جائے، اس کے دل کے اندر کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، کسی سے مل رہا ہو اللہ کے لیے ہو، اس لیے مل نہیں رہا کہ آج میں ان سے ملوں گا کل میں اپنے بیٹے کو ملازم رکھوا دوں گا، آج میں یہ کر لوں گا تو فلاں چیز پاس کروا لوں گا۔ بھائی تعلقات تو آج کے زمانے میں بنانے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چونکہ ہر چیز بدل گئی، جیسے ایک بزرگ فرمائے لگے کہ ہر چیز اور ہر لفظ اپنا مفہوم کھو گیا، ہر اصطلاح اپنا مفہوم کھو گئی۔ پہلے زمانے میں وہ ازراہ مذاق کہنے لگے کہ پہلے زمانے میں چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، اب ٹیوب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، تو ہر چیز الٹ گئی، ہر پیمانہ الٹ گیا۔ پہلے جب محبت کا لفظ بولا جاتا تھا اس میں پاکیزگی ہوتی تھی، اس میں فنائیت ہوتی تھی، اس میں اخلاص ہوتا تھا۔ اب محبت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے اندر خود غرضیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فلاں صاحب کو فلاں سے محبت ہو گئی، ہاں بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اب معلوم یہ ہوا کہ اب وہ اپنے مفادات اس سے پورے کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ممدوح نہیں ہیں، مذموم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لیس الغنا عن کثرت العرض، یہ مالداری نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت سارے پیسے ہوں، بہت سارا ساز و سامان ہو، بہت بڑا گھر ہو، یہ مالداری نہیں ہے۔ ولکن الغنا غنى النفس، حقیقت کے اندر مالداری نفس کی مالداری ہے، بے غرضی ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی تعلیم فرمائی۔ ایک بات تو اس بات کی تعلیم فرمائی کہ اپنے اندر قناعت پیدا کر لو، اور دوسری اس بات کی تعلیم فرمائی کہ رضا بالقضاء، کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ۔ اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر سکون مل ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ دیکھیے بڑے سے بڑے مالدار سے ملاقات کیجئے، وہ بے چین نظر آئے گا۔ بھائی کیا بے چینی ہے آپ کو؟ بس صاحب سب کچھ ہے لیکن سکون میسر نہیں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ فیکٹری تھی، میری بڑی عالیشان فیکٹری تھی، میرے برابر میں ایک صاحب نے فیکٹری بنا دی، مجھ سے زیادہ عالیشان ہے، اب مجھے یہ چبھن ہو رہی ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ فلاں صاحب کے پاس یہ گاڑی تھی، اب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میرے پڑوسی نے اتنی اچھی گاڑی لے لی، لہٰذا میں اب اس سے اچھی گاڑی لے لوں۔ ہر وقت بے چینی، ہر وقت بے چینی۔ اسی طریقے سے عمدہ سے عمدہ لباس پہن لیا، اب سمجھ رہے تھے کہ میں ہی جو ہے فرد انجمن ہوگا، میں ہی فرد فرید ہوں گا، جب میں مجلس میں جاؤں گا تو میں ہی تنہا نظر آؤں گا، مجھ سے اچھا کوئی لباس پہن کے آ گیا، مجھ سے اچھے کوئی جوتے پہن کے آ گیا، مجھ سے اچھے کوئی کوٹ پہن کے آ گیا، مجھ سے اچھی کوئی گھڑی پہن کے آ گیا، اب مستقل کی بے چینی۔ تو اب بتائیے کہ یہ مالداری ہے یا مجبوری ہے؟ یقیناً عقل مند آدمی کہے گا یہ مالداری نہیں ہے، مجبوری اور بے چینی، اور آدمی مجبور ہے ہر وقت اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میں کسی طریقے سے آگے نکل جاؤں۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مالدار ترین آدمی کا واقعہ ذکر کیا ہے بستان کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، بہت بڑے تاجر تھے، ایک سفر کے اندر ان کے ہاں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، تو کہنے لگے کہ کھانے کا دسترخوان تھا، ہم دونوں بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ میں نے اس تاجر سے کہا کہ آپ کی کیا خواہش رہ گئی ہے؟ تو کہنے لگے شیخ صاحب تمام خواہشات اللہ نے پوری کر دی، ساری دنیا کا چکر بھی لگا لیا، بس میری ایک آخری مختصر سی خواہش ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ آخری اپنی خواہش پوری کر لوں اور پھر ساری زندگی علاقے کی دکان میں بیٹھ کے گزار دوں۔
شیخ سعدی فرماتے ہیں اس وقت اس آدمی کی عمر 70 سال تھی اور اس کے پاس دنیا کا سب کچھ تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا وہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہنے لگے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرا ایک آخری سفر ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ سفر کر لوں اور اس سفر کے بعد جو ہے میں پھر آرام سے بیٹھوں گا۔ تو شیخ سعدی نے کہا کہ یہ بتلائیے کہ سفر کہاں کا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے سوچا ہے کہ میں ایران سے گندک لوں اور گندک لے کے میں جاؤں چین سے میں چائنا کے برتن لوں اور گندک وہاں فروخت کر دوں، پھر چائنا کے برتن لے کر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ہندوستان آ جاؤں، ہندوستان آ کر میں چائنا کے وہ برتن فروخت کر دوں اور پھر ہندوستان سے میں لوہا خریدوں، لوہا لے کے میں سوچتا ہوں کہ پھر میں روم چلا جاؤں، روم سے میں ریشم خریدوں، ریشم خرید کے پھر میں سوچتا ہوں کہ میں حلب چلا جاؤں، حلب میں جا کے میں وہ چیزیں فروخت کر دوں، فروخت کرنے کے بعد پھر میں وہاں سے یمن آ جاؤں اور یمن کے اندر جو یمنی چادریں ہیں میں وہاں سے وہ لے کے آؤں اور ایران میں فروخت کر دوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس پھر میرے اور کوئی تمنا نہیں ہے، بس یہی تمنا ہے کہ یہ سفر مختصر سا میں کر لوں اور کرنے کے بعد پھر میں ساری زندگی دکان پہ بیٹھ کے گزار دوں گا۔ اب بھی یہ نہیں کہ میں ساری زندگی، چونکہ 70 سال ہو گئے، کتنی جوانی کے اندر کیا کیا لغزشیں ہوئی ہوں گی، کیا کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، ابھی بھی فکر یہ نہیں ہے کہ میں حج کرنے چلا جاؤں، میں اپنی توبہ استغفار کر لوں۔ اچھا آج کے زمانے میں سفر تو آسان ہے، آپ اس طرح کا اپنا سیٹ بنائیے کہ آپ کو کنیکٹنگ فلائٹیں ملتی چلی جائیں گی اور آپ آرام سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 12 گھنٹے کے سفر کر لیں۔ پہلے زمانے میں جو اسفار ہوتے تھے وہ گھوڑے گدھوں پہ ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ فرما لیجئے کہ یہ سال بھر یا 2 سال 3 سال کا نسخہ اس نے بتا دیا، اور اس 2-3 سال کے نسخے کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے میری آخری خواہش ہے ایک مختصر سا سفر کرنا ہے مجھے، آخری سفر، پھر اس کے بعد میں ساری زندگی بیٹھوں۔ تو شیخ سعدی نے یہ بات سنی، سننے کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ شیخ صاحب آپ بھی تو کچھ بتائیے، تو شیخ سعدی کہنے لگے میاں کیا بتلائیں، ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سردار تھا، وہ اپنا ساز و سامان لے کر روانہ ہو رہا تھا اور ریگستان سے اس کا گزر ہوا، ریگستان میں اس کو حادثہ درپیش ہوا، وہ مر گیا اور اس کا گدھا بھی کسی طریقے سے مر گیا اور اس کا سامان وہاں پر پڑا ہوا ہے اور وہ سامان لوگوں کو پکار کے یہ درس عبرت دے رہا ہے کہ تمہارے لیے درس عبرت ہے کہ تمنا تو پوری نہیں ہوئی، ریگستان کی مٹی نے اس کے پیٹ کو بھر دیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بڑے پیارے انداز سے سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیم من ذہب، اگر ایک آدمی کے لیے ایک وادی سونے کی ہو، لبتغا وادیانی، وہ 2 وادیوں کی مزید تمنا کرے گا، اور پھر فرماتے ہیں کہ 2 وادیاں بھی مل جائیں تو تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کے پیٹ کو الا التراب، سوائے قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر ہم دیکھیں اپنے آس پاس کے اندر، اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر، تو آپ کو نظر ہی آئے گا کھانے کو تو سب کچھ ہے، پہننے کو بھی ہے اللہ کے فضل سے، خوشی کی زندگی بھی گزر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک پڑوسی دوسری پڑوسی سے ناراض ہے۔ دکان اگر ہے، ایک دکان کے برابر میں دکان ہے، آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اب تو پستی کی یہ انتہا ہو گئی کہ اگر ایک آدمی کے پڑوس میں دکان ہے، دکان اس کی چل رہی ہے، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، جاتا ہے کسی جادوگر کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھ سے جتنے پیسے ہیں لے لو، لیکن ایسی تعویذ کر دو کہ اس کی دکان اور اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ یہ ایک بے شمار دھندا بن گیا ہے، اور ایک سے بڑھ کے ایک نالائق، ایک سے بڑھ کے ایک نکمے جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے لے کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ہے، اگر اس کے گھر میں ہنستا کھیلتا زمانہ چل رہا ہے، خوش و خرم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو پڑوسی کو تکلیف ہو گئی اور تکلیف ہونے کے بعد ایسا جادو کیا کہ گھر اجڑ گیا۔ اسی طریقے سے
ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ اگر ان واقعات کو بیان کیا جائے تو کئی دن گزر جائیں، کئی دستاویز تیار ہو جائیں کہ جس کے اندر ہمارے مسلمانوں کے معاشرے کے وہ واقعات جو صرف قناعت نہ ہونے، اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہونے کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے اس سے زیادہ کیا پستی کا عالم ہوگا کہ ماں باپ تو تمنا یہ کرتے ہیں کہ میری بیٹی کسی اچھے گھر پہ آ جائے، ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے خوش و خرم رہے، لیکن حسد کی انتہا کا عالم دیکھیے کہ جب کسی کی بیماری حسد کی لگ جائے، قناعت نکل جائے، رضا بالقضا نکل جائے، تو پھر وہ حاسد اپنے آپ کو کھانے لگتا ہے۔ تو ایک عورت ایک عامل کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے رضامند ہوں، تیار ہوں، بس آپ میری بیٹی کے اوپر ایسا جادو کر دیجئے کہ وہ کوڑیوں کی محتاج ہو کے میرے گھر پہ آ کے بیٹھ جائے، کیونکہ وہ اس کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ مالدار ہے، وہ بڑی اٹھلا کے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتی۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ انسانوں کی طبیعت ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ کیا کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ایسا بھی ہوگا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور ہم نے دنیا ہی کو اصل سمجھ لیا، دنیا کی خوشیوں کو اصل سمجھ لیا، دنیا کے کاروبار کو اصل سمجھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو سکون چاہیے، اگر تم کو اطمینان چاہیے، اگر تم کو دنیا کا مالدار ترین فرد بننے کا ارادہ رکھتے ہو، تمہارے دل میں خواہش ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو تم دنیا کے مالدار ترین آدمی بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مالدار ترین آدمی تھے، اور شروع کے اندر ان کی جو زندگی گزری، جو مالدار نوجوان لڑکوں کی زندگیوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں وہ کمزوریاں تھیں، ناسمجھی کا زمانہ تھا، وہ اس ناسمجھی میں مبتلا تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس زمانے کے اندر میں مالدار ترین لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ غمگین کوئی شخص نہیں تھا، لیکن جب سے مجھے اللہ نے سمجھ عطا فرمائی اور دین کی تعلیم حاصل کی اور حضور کے فرمودات کے اوپر عمل کرنا شروع کیا تو میں عام لوگوں کے ساتھ رہنے لگا، تو مجھ سے زیادہ پرسکون آدمی کوئی نہیں۔ پھر خود ہی اس کی تفصیل بتلانے لگے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں مالداروں کے ساتھ رہتا تھا تو ہر مالدار اور میرے درمیان ایک کمپٹیشن چلتا رہتا تھا، مسابقہ ہوتا تھا، تنافس ہوتا تھا، اور ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ میں ایک اچھی سوائی لے کے آتا، میرا دوست اس سے اچھی سوائی لے کے آتا، مجھے کڑن ہوتی۔ میں اچھا لباس پہنتا، میرا دوست اس سے اچھا لباس پہن لیتا، مجھے کڑن ہوتی۔ ہر وقت میں مغموم رہتا اور مجھ سے زیادہ غمگین کوئی آدمی نہیں تھا۔ اور جب سے میں نے عام لوگوں کے ساتھ عام طرح سے زندگی گزارنا شروع کی تو فَاسْتَرَحْتُ، میرے رگ و ریشے کے اندر راحت اور اطمینان داخل ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک اہم ترین تعلیم یہ فرما رہے ہیں، اور ایک مختصر جملے کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے مالدار ترین فرد بن جاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہم لوگ اس بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حالت یہ تھی وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا حاصل کرنے کا ایک فارمولہ عطا کیا، اور وہ فارمولہ ایسا فارمولہ ہے کہ اگر ہم اس فارمولے پہ عمل کرنے لگے تو ہم ہر وقت راحت اور سکون میں رہیں گے، اور اگر ہم اس فارمولے کو پس پش ڈال دیں گے تو ہر وقت بے قرار رہیں گے۔ اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو تو تم شکر گزار بن جاؤ گے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو تو تم دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دین کے معاملے میں ہمارا حال کیا ہے؟ کسی سے کہیے کہ بھائی 5 وقت کی نماز کا اہتمام فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ ایک نعمت بھی حاصل کر لیجئے، تو وہ فوراً کہتا ہے
کہ میاں ہم تو کم سے کم 5 وقت میں کبھی مسجد آ جاتے ہیں، ہمارا فلاں ساتھی ہے وہ تو مسجد آتے ہی نہیں، صرف جمعے کو آتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، ہم دین کے معاملے میں نیچے کو دیکھنے لگے، اور دنیا کے معاملے میں ہم کو کہا گیا نیچے کو دیکھو، شکر گزار بنو گے۔ جا کے دیکھنا ہے تو ہم دیکھیں لوگ فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صبح کو کھانا مل رہا ہے، شام کو کھانا نہیں ہے ان کے پاس۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس 2 لباس ہیں، ایک اتارتے ہیں ایک دھوتے ہیں، ایک اتارتے ہیں ایک دھوتے ہیں ایک پہنتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کے برخلاف ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ کہ ہمارے پاس ٹویوٹا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس VTI کیوں نہیں ہے؟ چلیے VTI آ گئی تو بھائی اب ہمارے پاس جو ہے پجیرو نہیں ہے، فلاں کے پاس پجیرو ہے، چلیے پجیرو آ گئی تو فلاں صاحب کے پاس وہ چیز ہے وہ نہیں ہے، اس سے بھی آگے بڑھے، چلیے یہ سب چیزیں تو مل گئیں۔ اب ہمارا جو فلاں تاجر ہے، ہندوستان کے کچھ تاجر ہیں ان کے پاس اپنا پرائیویٹ جہاز ہے، میرے پاس تو پرائیویٹ جہاز ہی نہیں ہے، اب اس کے اندر لگے۔ اب آپ دیکھیے کہ عمدہ لباس ہے، عمدہ کھانے کو موجود ہے، عمدہ تجارت ہے، اور عمدہ تمام چیزیں اگر پشتے کھائے تو ختم نہ ہو، لیکن بے چینی ہے۔ اور بے چینی کس بات کی؟ لا حاصل بات کی۔ اور وہ لا حاصل بات کیا ہے؟ کہ مجھے اب اپنا پرائیویٹ جہاز خریدنا ہے، مجھے اپنی پرائیویٹ جو ہے فلاں چیز کرنی ہے۔ تو اب انسان ساری زندگی اس چکر کے اندر پھرتے آخر میں نتیجہ کیا آئے گا؟ جو اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا الا التراب، کہ ابن آدم کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا۔ تو اب اگر ہم دیکھیں گے تو ہم غور کریں گے تو ہم کو نظر آئے گا کہ جب ہندوستان اور کی تقسیم ہوئی، بر صغیر کی تقسیم ہوئی، تو بر صغیر کی تقسیم ہونے کے بعد جب لوگ مائیگریٹ کرنے لگے اور یہاں پہنچے ہیں تو جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ صورتحال ایسی تھی کہ ایک گھر چھوٹا سا، اس میں 4 فیملیاں رہ رہی ہیں، ایک پاؤ چاول پک گئے، سب نے کھا لیے، اور ان گھروں سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی ہیں، خوش و خرم ہیں اور محبتیں ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن اب آپ چلیے، اب ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے 1947 کے مقابلے میں اب بہت زیادہ ترقی دے دی، لیکن اس کے باوجود بھائی آپ کے فلاں چچا سے آپ کے کیا تعلقات؟ نہیں، آج کل تعلقات خراب ہیں۔ بھائی چچا زاد بھائی سے آج کل نہیں مل رہا، جی وہ اصل میں ناراض ہے ہم سے۔ اچھا بھائی وہ آپ کے بڑے بھائی؟ نہیں وہ بھی ناراض ہیں۔ اچھا آپ کی کوئی دشمنی؟ نہیں کوئی دشمنی نہیں۔ کیا آپ نے کوئی بدتمیزی کی تھی؟ نہیں کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ دل نہیں مل رہے؟ وجہ کچھ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، بس دشمنی کیا ہے؟ دشمنی یہ کہ میرے بچے آگے نہیں نکل سکے، ان کے بچے آگے نکل گئے، فلاں بچہ ایسا ہو گیا، میرا بچہ ایسا نہیں ہوا، فلاں کو اس اسکول میں داخل کیا، میرا بچہ داخل نہیں ہو سکا، میرا بچہ سٹی میں پڑھ رہا ہے، فلاں کا بچہ جو ہے فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ اب چاہے سٹی میں پڑھ کے وہ مسلمان بھی نہ رہے، انسان بھی نہ رہے، لیکن چونکہ میری دیورانی کا بچہ پڑھ رہا ہے تو میرا بچہ بھی پڑھنا چاہیے، چاہے میرے شوہر کو رشوت لینی پڑے، چاہے میرے شوہر کو حرام کمانا پڑے، حرام لانا پڑے، چاہے شوہر میرا گدھا بن جائے کما کر، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ مجھے اس سے غرض ہے کہ میرے دل میں جو خواہش آ گئی، میری نند کی بیٹی پڑھ رہی ہے، میرے دیور کا بیٹا پڑھ رہا ہے، اب میرے بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اب قناعت نکل گئی، کمپٹیشن، تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ریاکاری، حتیٰ کہ شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں، شادی کی تقریبات میں آپ جائیے تو چونکہ دلہن والوں نے ایسی تقریب رکھی، میں اس سے اچھی تقریب رکھوں گا۔ دلہن والوں نے چونکہ فلاں گاڑی میں لے کے آئے تھے تو اب میں اس سے بڑی گاڑی لے کے آؤں گا، چاہے مجھے کرایہ ایک دن کا 10,000 دینا پڑے، چاہے مجھے 25,000 دینا پڑے، لیکن چونکہ میری ناک کا معاملہ ہے میں اس سے اچھا ہو کے دکھاؤں گا۔ اور پھر بارات کے اندر وہ 4 گاڑیاں لے کے آئے تھے، میں 40 گاڑیاں لے کے آؤں گا تاکہ پتہ تو چلے کوئی بارات آ رہی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک بھی ہوا، آپ حیران ہو جائیں گے سن کر، کہ ہندوستان کے ایک تاجر نے شادی کی اپنے بچے کی، اور شادی کرنے کے بعد اس نے سارے باراتیوں کو جہاز کا ٹکٹ دیا، اور پھر اس کے بعد چھوٹی ماروتی کار، اس کی چابی اور ماروتی گاڑی دی۔ تو اس کے مقابلے کے اندر جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی۔
اب مجھے بتلائیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ وہ دوڑ ہے جس دوڑ کا انجام سوائے تباہی اور ہلاکت کے کچھ بھی نہیں، اور سوائے بے چینی کے کچھ بھی نہیں، سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں۔ اب آپ غور فرمائیں تو اگر نظر آئے گا آپ نے تمام راشن پہنچا دیا، سب کچھ کر دیا، گھر کی تمام چیزیں فراہم کر دی، اب آپ گھر میں تھک ہار کے داخل ہوئے، بیگم نے کہا کہ کس مصیبت جھنجال خانے میں، جنگل میں لا کے آپ نے مجھے ڈال دیا ہے، ایک خیر کی چیز آپ کے گھر میں نہیں ہے، مجھے فلاں چیز نہیں ملتی، فلاں چیز۔ اب آپ کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ بلک رہے ہیں لیکن منہ سے کچھ نہیں بول سکتے کہ گھر کا سکون برداشت نہیں کرتے، گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتے۔ تو اگر ہم غور کریں گے تو یہ پورے معاشرے کی ایک عجیب غریب تصویر ہے، اور اس تصویر کے پس پردہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے قناعت کی تعلیم دیتے، بچپن سے ہم ان کو شکر گزار بناتے، بچپن سے ہم ان کو مختلف نعمتوں سے مالا مال کرتے، تو پھر انجام کیا ہوتا؟ انجام یہ ہوتا کہ ایک دفعہ محمود غزنوی نے خربوزہ کاٹا، اور بعض میں آتا ہے کہ وہ لوگ ککڑی جو ہوتی ہے کھیرا کاٹا، اور کھیرا کاٹنے کے بعد اس نے ایاز کو دیا، ایاز نے بڑے مزے میں لے کے کھایا، تو محمود غزنوی کو خیال آیا کہ یہ اتنے مزے لے کے کھا رہا ہے، چلو ایک خاص جو ہے میں بھی چکھ لوں، تو اس نے ایک منہ میں ڈالا کڑوا نیم، تو اس نے تھوک دیا، اس نے تعجب سے کہا ایاز تو اتنے مزے لے کے کھا رہا تھا اور جو اتنا کڑوا؟ تو کہنے لگے آقا انہی ہاتھوں سے ہم نے میٹھا میٹھا کھایا ہے، تو اگر اس ہاتھ نے کڑوا دے دیا تو ہم تو ہاتھ دیکھ رہے ہیں، اس کی کڑواہٹ نہیں دیکھ رہے۔ تو اب اگر یہ معاشرے کے اندر قناعت آ گئی اور ہم نے اپنے بچوں کو ان خطوط پر پروان چڑھایا، تو پھر آپ بتلائیے کہ پھر کیسا معاشرہ وجود میں آئے گا، کیسے راحت اور سکون ہوگا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ انسان بازار کے اندر بے چین ہے، پریشانیوں میں مختلف قسم کے کمنٹ سن رہا ہے، برائیاں سن رہا ہے، فضولیات سن رہا ہے، لغویات سن رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب گھر ہے سکون کی جگہ، اب گھر میں آیا تو گھر میں آنے کے بعد چونکہ گھر کے اندر جو معاشرہ کا افراد ہیں وہی گھر کے اندر ہیں، تو جب گھر کے اندر وہی افراد ہیں تو اب گھر میں جب داخل ہوا تو اب سوائے کوفت کے اس کو کچھ حاصل نہیں، تو اب وہ ڈپریشن کا مریض ہو رہا ہے۔ مسلمان اور ڈپریشن کے اندر، مسلمان اور پریشان، مسلمان اور اس کے اندر بے چینی، جس کے پاس قرآن موجود ہو، جس کے لیے اللہ نے کہا ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب دھیان سے سن لو، اللہ کے ذکر یعنی کلام اللہ کے اندر اطمینان قلب ہے، وہ مسلمان بے چین ہو رہا، وہ مسلمان اپنے گھروں سے بھاگ رہا، وہ مسلمان مسلم معاشرے کے اندر خودکشی ہو رہی ہو۔ خودکشی کون سا راستہ ہے؟ کیا ہم نے وقتی تکلیف کو ختم کر کے دائمی تکلیف کو نہیں اٹھا لیا؟ دنیا کی تکلیف تو وقتی ہے، 2 منٹ 3 منٹ 2 سال 10 سال 15 سال 50 سال 100 سال، اس کے بعد ختم۔ لیکن آخرت کی جو تکلیف ہے وہ ایسی خطرناک تکلیف ہے جو ختم نہ ہونے والی۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے ایک چھوٹا سا ذرہ، آپ نے دیکھا ہو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو بیچ کے اندر لکیر میں جو کاغذ ہوتا ہے تھوڑا سا دھاگا جیسا، اتنے برابر اللہ رب العالمین نے جہنم سے ایک آگ کا ٹکڑا لیا، اور اس کے بعد رحمت کے اندر اللہ رب العالمین نے 70 مرتبہ رحمت کے دریا میں اس کو ٹھنڈا کیا، اور پھر ٹھنڈا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا اور ایک پہاڑ پر رکھوایا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پگھل گیا، اور پھر اس ٹکڑے کو واپس منگوا لیا گیا اور جہنم میں بھیج دیا گیا۔ تو دنیا کے اندر جو آگ کی تپش ہے وہ جہنم کے اس ذرے کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کر کے اس کے صرف دھوئیں کو جو کنسیو کیا تھا اس کی تپش ہے، تو جہنم کی تپش کا کیا عالم ہوگا۔ تو اگر ہم سوچیں تو ہمارے جو میڈیا ہے،
جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ہمارا ذرائع ابلاغ ہے، جو چیزیں نشر کر رہا ہے وہ تمام چیزیں سوائے بے چینی کے، سوائے بے اطمینانی کے، سوائے بد نظمی کے، سوائے بد اعتمادی کے، سوائے اور خرافات کے، سوائے ناشکری پیدا کرنے کے کچھ پیدا نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے تھنکرز آ رہے ہیں، وہی بکواس کر کے جا رہے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر آ رہے ہیں۔ ارے قوم کی ایک سوچ ہوتی ہے، قوم کو ایک سوچ پہ تیار کیا جاتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب کے اندر وقت نہیں گزارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے عالم کے اندر شدت سے بھوک کا حال ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ایک کھجور لے کے آ رہے ہیں، اس سے پورا مجمع اپنا گزارا کر رہا ہے۔ تو وہی تو مسلمان قوم کی اولادیں ہیں یہ۔ تو ان کی اولادوں کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ کیوں خود غرض ہو گئے؟ کیوں مفاد پرست ہو گئے؟ کیوں ان کے اندر بد اعتمادی آ گئی؟ کیوں وہ اللہ سے غافل ہو گئے؟ کیوں اللہ پہ ان کو بھروسہ نہیں ہے؟ کون سی قوم تیار کر رہے ہیں ہم نے کیا وعدہ کیا تھا 1947 کے اندر جو ہماری ماں و بہنوں نے نذرانہ پیش کیا تھا، وہ کس بنیاد پہ نذرانہ پیش کیا تھا؟ اس لیے کہ حویلیاں ہوں، اس لیے کہ فلاں چیزیں ہوں۔ ارے وہاں سے آنے والے لوگوں نے اربوں کھربوں روپے چھوڑ کے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آئے۔ یہ ساری قربانی اللہ کے لیے دی تھی، یہ ساری قربانی اللہ کے رسول کے لیے دی تھی، یہ ساری قربانی کلمہ لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے دی تھی۔ تو ایک نظام کے تحت قوم کو تیار کیا جانا تھا، ایک نظام کے تحت میڈیا کو استعمال کیا جانا چاہیے تھا، ایک نظام کے تحت ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا چاہیے تھا، ایک نظام کے تحت سلیبس بنانا چاہیے تھا، ایک نظام کے تحت اساتذہ کی برین واشنگ کرنی چاہیے تھی۔ یہ اساتذہ قوم کے معمار تیار کرتے ہیں۔ اگر قوم کے معمار وہ ہوں جو معاشرے کے اندر راندے دربار ہو جائیں، ان کو پھر ٹیچنگ کے لیے بھیجا جائے تو وہ قوم کیا تیار کریں گے؟ اور ان سے کون سی قوم تیار ہوگی؟ اور اگر مغربی افکار کے تحت جو بچے تیار ہو رہے ہیں تو وہ قوم کے افراد ہوں گے یا جن کے افکار پڑھ کے تیار ہو رہے ہیں ان کے افراد ہوں گے؟ وہ قوم کی تعمیر کی بات کریں گے یا اپنی تعمیر کی بات کریں گے یا اپنے پیٹ کی تعمیر کی بات کریں گے؟ کیا ان کے اندر وہ صفات ہوں گی کہ اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کریں گے؟ کیا ان میں یہ صفات ہوں گی کہ وہ اپنے قوم کی فلاح بہبود کی فکر کریں گے؟ کیا ان میں یہ صفات ہوں گی، ان کے اندر یہ جذبہ اور یہ ولولہ ہوگا کہ وہ اپنے ملک کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کریں گے؟ یا وہ درندے ہوں گے، وہ شیطان ہوں گے، وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہوں گے، وہ دجال کے آلے کار ہوں گے؟ کون سے افراد تیار ہوں گے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم نے اللہ کا نقصان نہیں کیا، ہم نے اللہ کے رسول کا نقصان نہیں کیا، ہم نے قرآن کا نقصان نہیں کیا، اور کوئی مائی کا لال نقصان کر نہیں سکتا۔ نقصان ہم نے کیا ہے اپنا، ہم نے کیا اپنے بال بچوں کا، ہم نے اپنے گھروں کو اجاڑا ہے، ہم نے اپنے کنبوں کو اجاڑا ہے، ہم نے اپنے قبیلوں کو اجاڑا ہے، ہم نے اپنے محلوں کو اجاڑا ہے، ہم نے اپنے شہروں کو اجاڑا ہے، ہم نے اپنے ملک کو اجاڑا ہے، ہم نے اپنی ملت کو اجاڑا ہے۔ یہ ایک جرم نہیں ہے، یہ کئی جرموں کا مجموعہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب غریب بات فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے ہدایات دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بڑے اہتمام سے فرما رہے ہیں، کون ہے جو میری اس بات کو یاد کرے، اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 باتیں عرض کی۔ ان میں سے پہلی بات تھی اتق المحارم، کہ حرام چیزوں سے بچو، محرمات سے بچو، تکن عابد الناس، تم اللہ کے عابد گزار بندے بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ورضا بما کمانا، اپنی تجارت کو بڑھانا، اپنی تجارت کو فروغ دینا اسلام میں منع ہے۔ اس کی کیا ممانعت ہے؟ اگر کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کی کیا ممانعت ہے؟ تو اس سلسلے میں احادیث اور قرآن کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک آدمی 3 شرطوں کو پورا کر رہا ہے تو اس کو کاروبار بڑھانے کے اندر ثواب بھی ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ ایک بات یہ کہ وہ حلال چیز کما رہا،
دوسری بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار حلال ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ حلال کمانا، حلال خرچ کرنا اور حلال طریقہ۔ اگر ہم حلال تو کما رہے ہیں لیکن حرام طریقے سے خرچ کر رہے ہیں تو بھی غلط، اگر ہم حلال کما رہے ہیں لیکن طریقہ حرام ہے تو بھی غلط۔ اگر ہم حلال کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں اور حلال مصرف میں خرچ کریں تو ہمارا یہ کمانا، خرچ کرنا، یہ سب عبادت بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام ذرائع ابلاغ کو اس بات کی فکر عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے چینل والے یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، ان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ اس سے سروکار نہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں کہ ٹی وی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اگر آپ کو پروگرام دکھانے ہی ہیں تو آپ ایسے پروگرام ڈیزائن کیجئے جس کے اندر مسلمانوں کی صفات اجاگر ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان قوم ہوتی کیا ہے، اس کے کیا بلند افکار ہوتے ہیں، کیا اس کے بلند خیالات ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے انڈیا اگر پروگرام بناتا ہے، فلمیں بناتا ہے، اور ہماری پوری اس وقت معاشرے کو انڈین فلموں نے اثر کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے پورے ہندوانہ کلچر اور ہندوانہ دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہر پروگرام کے اندر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر پروگرام کے اندر وہ پوجا پاٹ دکھاتے ہیں، ہر پروگرام کے اندر وہ ہندوانہ رسومات دکھاتے ہیں، ہر پروگرام کے اندر ہندوانہ طریقہ دکھاتے ہیں، ہر پروگرام کے اندر وہ اپنے بتوں کی پرستش دکھاتے ہیں، اور ہم مسلمان ہمارے منہ سے نہ اللہ نکل دے، نہ ہمارے منہ سے مکہ نکلے، نہ ہمارے منہ سے مدینہ نکلے، نہ ہمارے منہ سے اللہ کی تعلیمات کا پرچار ہو، ہم اولاد کو تربیت کر رہے ہوں تو اس تربیت کے اندر بھی وہ چیزیں دکھائیں جس کا تعلق مغربی کلچر سے۔ بھائی مشرقی کلچر ہی مہذب تھا، اگر اسلامی کلچر نہیں تو مشرقی کلچر کو اپنا لو تو کم سے کم انسان بن جاؤ گے۔ مغربی کلچر دکھا کر، مغربی کلچر دکھانے کے نتیجے میں درندے تو وجود میں آئیں گے، اور فکری طور پر بیمار تو وجود میں آئیں گے، فکری طور پر مرتد تو وجود میں آئیں گے، فکری طور پر نظریاتی طور پر بے چین لوگ تو وجود میں آئیں گے، لیکن خوددار قوم تیار نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سوچیں اس کو، اور اگر ہم کو ٹی وی چینل ہی چلانا ہے تو ہم اس طرح کے پروگرام ڈیزائن کریں۔ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، نسیم حجازی کی کتابیں ہیں اور دوسرے بڑے بڑے رائٹرز ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو سامنے رکھیے، اس کے مطابق پروگرام ڈیزائن کیجئے، ڈیزائن کر کے اپنی قوم کو صحیح نہج پہ ڈالیے، اور قوم کو یہ باور کرائیے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہر وقت چینل پہ آپ روتے رہیں گے ہم مر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ مرثیتوں 47 سے سنے چلے آ رہے ہیں۔ اب کچھ یہ بھی بتلائیے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ نے ترقی کے کون کون سے راستے رکھے ہیں، تعمیر کے کون کون سے راستے رکھے ہیں، کس طرح نسلیں تیار ہوتی ہیں، کس طرح قومیں تیار ہوتی ہیں، کیسے ان کے اندر خودداری آتی ہے، کیسے وہ بھک منگے نہیں ہوتے۔ پیسے کی بہتات یہ مالداری نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض، کہ مال کی کثرت کی بنیاد پر مالدار نہیں شمار کیا جائے گا، ولکن الغنی غنی النفس، حقیقی مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار، اور دل کا مالدار کیا؟ جو دنیا سے مستغنی۔ ہم کو دکھایا جا رہا ہے، ہم کو پڑھایا جا رہا ہے، ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ اصل زندگی تو وہی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ میں فلاں ایکٹر جیسے آدمی کی بیوی بنوں۔ اب جب اس کے دماغ کے اندر یہ آئیڈیا ہوگا تو وہ جب کسی غریب آدمی کی بیوی بنے گی نہ خود سکون سے رہے گی نہ اس کو سکون سے رہنے پائے گی، اور جب ان دونوں کے ملاپ سے نسل وجود میں آئے گی وہ کون سی خوددار نسل ہوگی، وہ کون سی قوم کی خدمت کرنے والی نسل ہوگی۔ چور اچکے تو وجود میں آ سکتے ہیں، ڈکیت تو وجود میں آ سکتے ہیں، قاتل تو وجود میں آ سکتے ہیں، خود غرض تو وجود میں آ سکتے ہیں، راشی تو وجود میں آ سکتے ہیں، اور عصمت دری کرنے والے وجود میں آ سکتے ہیں، انسان وجود میں نہیں آ سکتے۔ یہ وہ فکر ہے جس فکر کو حدیث کی روشنی میں غور کیجئے، سمجھیے، عام کیجئے، اس کو پرچار کیجئے۔ ابھی بھی وقت ہے اپنی قوم کو تعمیر کرنے کے لیے، بہت وقت ہے، بہت وسائل ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے آپ کی قوم کے اندر، اس قوم کو سمجھیے اور اس قوم کو تعمیر کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔